اللہ عنہ کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی، چچا زاد بھائی مسلم کو بھیجا اور کہا کہ آپ جا کر کوفہ کے حالات کا اندازہ لگائیں اور مجھے اطلاع کریں۔ یہ مسلم بن عقیل اصل میں حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ یہ 4 بھائی تھے، طالب، علی، جعفر اور عقیل۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹے تھے، طالب سب سے بڑے تھے، درمیان میں جعفر اور عقیل تھے۔ یہ 4 بھائی تھے، حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، اور ان 4 بیٹوں کی ولادت میں 10 سال کا فرق تھا، یعنی ہر بھائی دوسرے بھائی سے 10 سال چھوٹا تھا۔ مسلم بن عقیل چچا بھائی تھے۔ وہ کوفہ پہنچے، اور کوفہ جب پہنچے ہیں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد ان کے ساتھ تھے، اور وہ ہانی کے گھر اترے اور ہانی نے انہیں اپنے گھر رکھا، اور حکومت کا جبر شروع ہوا۔ اور عبید اللہ ابن زیاد وہاں کا گورنر تھا، اور اس نے بصرہ چھوڑا، اپنے چھوٹے بھائی عثمان کے سپرد کیا، اور اس نے کہا کہ بصرہ والو حکومت کی خلاف ورزی نہ کرنا، حکومت کے قانون کے پابند رہو، تم میں سے جو آدمی بغاوت کا سوچے گا بھی ہم اس سے نبٹ لیں گے، اور جو فرما بردار رہے گا وہ آدمی ٹھیک ہے۔ یہی اعلان اس نے کوفہ میں آ کے کیا، اور کوفہ جب آ رہا تھا تو ظاہر ہے کہ لوگ اسے نہیں پہچانتے تھے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں پہچانتے تھے، تو بہت سے لوگوں نے راستے میں اسے سلام کیا، اور لوگوں نے کہا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، اس پہ اللہ کی سلامتی ہو، السلام علیکم۔ تو اس نے انہیں بتایا کہ میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، لیکن پتہ اسے چل گیا کہ یہ کوفہ والے اصل میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے منتظر ہیں۔ اور پھر اس نے تلاش شروع کی، اور اس نے کہا کہ اس کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم یہ کہاں آئے۔ ہانی نے حضرت مسلم کو چھپا دیا، اور ہانی جو ہمیشہ عبید اللہ ابن زیاد سے ملنے جاتے تھے ان دنوں نہیں گئے، اور اس نے کہا ذرا تلاش کرو ہانی کیوں نہیں آ رہے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے، رپورٹس اس نے دیکھی، اور اس نے کہا ہانی روزانہ اپنی گلی میں تو محلے میں چارپائی بچھائے بیٹھے رہتے ہیں، اور ہمارے پاس ہمیشہ آتے تھے، اب تشریف آوری نہیں ہوتی اور اب بیمار ہیں، یہ کیسی بات ہے۔ آخر اس نے حکومت نے جاسوسی کے لیے لوگوں کو بھیجا، اور ہانی پہ شبہ پہ ویسے ہی تھا۔ ایک آدمی کوفہ کی مسجد میں بہت نیک صورت میں حاضر ہوا، اور ایک آدمی کو اس نے دیکھا یہ بہت طویل نفل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو عبادت سے اس نے اندازہ کیا، وہ بھی ایک پوری انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے ایک ایجنسی تھی، اس نے اندازہ کیا کہ یہ اتنا عبادت گزار شخص جو ہے ہو نہ ہو یہ حسین رضی اللہ عنہ کا حامی ہوگا۔ تو اس کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جا کر 3000 سکے پیش کیے، اور کہا کہ میں حسین ابن علی کے جان نثاروں میں ہوں، ان کے بھائی مسلم شہر میں تشریف لائے ہیں، میری رسائی ان تک ہے نہیں، اور اگر آپ مہربانی کریں آپ کو کہیں سے پتہ چل جائے کہ کہاں ہے تو حضرت کی خدمت میں میری طرف سے تحفہ پیش کر دیجیے۔ وہ جو آدمی نماز پڑھتا تھا، سادہ آدمی تھا، وہ اس کے فریب میں آ گیا، اور اس نے پیسے لے لیے، اور اگلے دن یہ پھر آیا اور اس سے کہا حضرت تک پیسے پہنچ گئے۔ ان کہاں پہنچ گئے؟ ان کا حضرت آج کل کہاں ہے، کم سے کم آنکھیں ٹھنڈی کریں زیارت سے۔ تو اس نے کہا حضرت جو ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن ہانی کے گھر ہے۔ ہانی کے گھر چھاپا پڑا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت کو ڈھونڈ لیا، تلاش کر لیا، اور پھر جو قصہ ہوا سو ہوا۔ اور ان کے ساتھ کہاں تو کوفہ کے 18,000 آدمی تھے، اور کہاں جب حکومت کی سختیاں شروع ہوئی ہیں تو 300 آدمی رہ گئے، پھر حکومت کی مزید سختی ہوئی تو 18 آدمی رہ گئے، اور پھر مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ بالکل اکیلے تنہا کوفہ کی گلیوں میں پھرتے رہے۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے، اور کوئی حکومت کے خلاف کے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک عورت، اس نے دیکھا ایک مسافر ہے، تو اس سے پوچھا تم کون ہو؟
کہا پانی پلا دو، تو اسے پانی پلایا۔ اس نے کہا کیا چاہیے تمہیں، تم تو مسافر آدمی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں مسلم ہوں اور عقیل کا بیٹا ہوں اور رات گزارنے کو جگہ چاہیے۔ اس عورت نے انہیں پناہ دے دی۔ اس عورت کا بیٹا بلال وہ خود گم تھا، حتیٰ کہ وہ آیا اور اس سے کہا ماں یہ آپ جو بار بار اس کوٹری میں جاتی ہیں وہاں کیا ہے؟ اس کے بیٹے کسی کو بتانا نہیں۔ اور مسلم بن عقیل ہیں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے قاصد ہیں، نمائندے ہیں۔ پھر مسلم بن عقیل نے خط لکھا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت حالات بہت خراب ہیں، آپ سفر نہ کیجئے۔ لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو جب خط ملا تو تقریباً کربلا پہنچ ہی چکے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے یہ طے کر لیا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے رہیں گے۔